حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ عید کا دن تھا اور سارے لوگ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نا آپس میں مل کے باہر ایک مجذوب کھڑے تھے. جو بندہ بھی آتا نا وہ ہر آنے والے بندے سے پوچھتے سائیں عید کداں عید کس دن ہے سائیں عید کداں. سارے آگے سے کہتے ہیں جی دیوانہ آدمی عید کا دن ہے عید گاہ کے باہر کھڑا ہے ہم عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں پوچھتا ہے عید کداں. وہ سارے آگے سے اس کو جواب دیتے سائیں دیکھو نہیں پتا عید تاں آج ہے. وہ تجھے نہیں پتا آج عید ہے کیسا دیوانہ آدمی ہے عید کا دن ہے عید گاہ کے باہر کھڑا ہے لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو پوچھ رہا ہے کہ عید کب ہے. لیکن جس جواب کا وہ طالب تھا اس کو وہ جواب نہیں مل رہا تھا. وہ سب سے آخر اتنا حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے. اس نے حضرت سے بھی پوچھا سائیں عید کداں. آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جدا جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. یہ تو ہم دنیا ہے فرمایا جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. یہ جواب تھا جو اس کو چاہیے. وہ رو پڑا. وہ پھر حضرت سے پوچھتا ہے سائیں یار ملے کداں. اگر یہ بتا دیا کہ عید اس دن ہوگی جس دن یار ملے گا یہ بھی تو بتائیے یار ملے گا کس دن. آپ نے فرمایا سائیں ایہو نفس مرے جداں. جب یہ نفس مر جائے گا اس دن پھر یار بھی ملے گا. وہ مجذوب اور رویا اور پھر رو کے پوچھتا ہے سائیں یہ نفس مرے کداں. اب یہ بھی تو بتائیے کہ نفس مرے گا کب یہ نفس کب مرے گا. تو لکھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے یہ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا یار چاہے جداں یار چاہے گا. سب کچھ یار کے جانے سے ہوتا ہے اپنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب یار کا طالب کون ہے. نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد. میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے. وہ لکھا ہے حضرت نا وہ اپنی حجامت بنوا رہے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ حجام نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی پھر باری یہی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. جب اس نے حضرت وہ کینچی یا اس طرح جو بھی تھا اس نے حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا تو دیکھا کیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے حرکت میں ہوں. اس نے اس طرح یہ جو کینچی تھی جو بھی تھا اس کے پاس اس نے پیچھے کر دیا اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں. یہ اوزار لوہے کا ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ رب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں. یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. تو آپ اس طرح نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑ دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں ہل رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں کاٹ نہ لگ جائے. کمال جواب دیتا. فرمایا تو چلا اس طرح تو چلا کینچی ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. جیڑی مہندی رنگتا دے کیے ہوتا سونے ملن ہزاراں آسا نہیں آتا. تو چلا کٹتا کٹنے دے لیکن جنید نے یار کا ذکر وہ مقصد تھا. ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. جب ضرورت ہوتی ہے یاد کر لیتے ہیں نہیں ضرورت پڑتی تو نہیں کرتے. میں نے بات غلط تو نہیں کی. اگر میں غلط کروں تو آپ مجھے روکیے. نہیں مولی تو جھوٹ بولنا پر پہلے بڑے کرنے نہیں. وہ مقصد تھا. ہمیں اس کو ضرورت جنہوں لوڑ پہنی ہے جنہی کو دی انہوں کو پکار لیتا ہے. بیمار ہوئے یاد کر لیا. کوئی مشکل پڑ گئی تو
لیکن درسیت ہوئی پھر بھول گئے، جب کام ہو گیا پھر بھول گئے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے ذکر۔ میں بڑی دیر میں نے کہا چلو یار کوئی کھال لبے ہیں بڑا پتہ لگے ہیں کثرت ذکر کیا ہوتی ہے۔ ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے بیٹا، سارا ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے اکابرین پہ، قربان جاؤں اللہ والا پہ، قربان جاؤں ان بابوں پہ حضرت ہیں۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ کوئی درمیان میں پردہ تھا، کوئی صوفی صاحب حاضر خدمت تھے معرفت کے وہ دوران گفتگو نا صوفی صاحب نے دنیا کا تذکرہ شروع کر دیا۔ سیدہ یہ دنیا بڑی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے اللہ کی، یہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، یہ باپ بیٹے کو جدا کر دیتی ہے، یہ بہن بھائی کو جدا کر دیتی ہے، یہ اس کی جو محبت ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے۔ وہ اس طرح نا دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنے لگ پڑے۔ دیکھو کبھی اسے بھی میں آ رہا ہے، جب وہ کافی دیر دنیا کی مذمت میں گفتگو کر چکے نا، پھر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگا، آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے۔ کبھی یہ بھی پیار رہا ہے، اللہ وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مغلوب شدہ ہے، اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی عطا نہ، اللہ نے اس کی طرف کبھی نظر ہی نہیں فرمائی۔ یہ مغلوب ہے، یہ ملعون ہے، یہ رب اور بندے کو جدا کر دیا، بھائی کو آپس میں لڑا دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے کافی محبت ہے۔ وہ آگے سے کرتے سیدہ میں اتنی دیر میں دنیا کی مذمت پہ کلام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہ الزام دھر دیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ ارے تجھے محبت ہے تو اتنی دیر سے اس کا نام لے رہا نا، چھوڑ اس کو، ارے نام لینا تو اس کا لے۔ کبھی یہ بھی بیان رہا ہے، کبھی یہ بھی بیان رہا ہے، تو کہتے تھے اس کو بھی چھوڑو، کیوں اس کا نام لیتے ہو؟ نام لینا تو اس کا نام ہے۔ دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ کبھی یہ بھی پیار لگتا تجھے واہ بھی پیار ہے، پیارا ہے تو بار بار اس کا نام لے رہے نا، چھوڑ جو بھی ہے اس کو اس کے حال سے، نام لینا تو اس کا نام لے، نام لینا ہے تو مدینے والے سرکار کا نام لے رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی معیار، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں حضرت بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، وہ بعد میں پھر آپ نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور حضرت نے وہ اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ ہے، اسم ذات یہ دھیان آپ ہی پڑھے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے تیرے کسی نے تلقین کی تھا پھر کچھ اور ہوتا ہے، آپ ہی پڑھے ہیں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے سبق دیا ہو نا یا کسی نے تلقین کیا پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ تلقین کیا تھا کسی نے، وہ ساتھ حکم دیا اسباب کے ترک کرنے کا، فرمایا حبیب عمر پہلے کافی گزر چکی ہے، اب جو رہ گئی ہے نا اللہ کو راضی کرنا، اسباب ترک کر دیے گئے، گھر کے کونے میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ بڑا حضرت جی کٹھن مرحلہ ہے امیری کے بعد فقیری، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں نہیں کھائی جاتی، اسی لیے کسی نے کہا تھا او کی کاٹ فقیری والی تے چار سولی تے بہنا، سوکھا کام ہے فقیری، اوکھی کاٹ فقیری والی تے چار سولی تے بہنا، سولی ہے میری، لیکن آیا امتحان، سکیاں کھانیاں آپ تو کھا گئے، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ وہ جب چھٹا دن آیا نا، وہ آ کے نا آپ سے الجھ پڑی اور کہتی ہوں حبیب
کیا یہ تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنے والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، الجھے نہیں، تسبیح، مصلی، لوٹا، قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے۔ سارا دن حضرت جی چلی تسبیح حضرت، اللہ 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 اللہ۔ کسی نے سکھایا ہو اور پھر کسی نے کیا ہو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ سکھایا بھی تھا کسی نے اور کیا بھی تھا کسی نے، سارا دن اللہ اللہ کی گھر آ گئے۔ اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ حضرت ذکر کرتے رہے، انہوں نے تو سمجھا کو دیڑی شیڑی لا کے آئے، اسی لیے انہوں نے آتے پہلا سوال یہ کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی۔ وہ کہتی ہیں اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ نے ٹالا، آپ نے فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب پھر کل مانگ کے لگے گا۔ اگلا دن پھر آیا، آپ پھر چلے گئے، پھر تسبیح چلی سارا دن، اللہ 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 اللہ۔ حضور بلے شاہ نے کمال دکھا دیا، فرماتے ہیں علم بس کریو یار ایک کو الف تیرے درکار، الف اللہ الف سارا دن جی چلی جی، رات آئے تو کل والا سوال، حبیب مزدوری کی تھی؟ فرمایا کی تھی۔ انہوں نے کہا پھر مزدوری کدھر ہے؟ پھر ٹالا، کہا وہ جس کی مزدوری کی نا میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اب بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب اب جب کل جاؤ گے تو جا کے مزدوری نہیں شروع کر، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو وہ مزدوری دے 2 دن کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا کام چھوڑ کے کسی اور کا کام۔ اب حضرت یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، ٹھا کر کے سٹ وجی دل روتے، اس نے کیا کیا؟ اس کا کام چھوڑ کے کسی اور کا کام کر رہے۔ ہے کوئی ایسا کریم، ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا ستار العیوب، ہے کوئی ایسا غفار الذنوب، ہے کوئی اپنے بندے سے اتنا پیار کرنے والا؟ کہاں جاؤ اس کا دڑ چھوڑ کے، ساری رات سسکیاں لیتے رہے، کیا اس نے کیا دیا؟ اور میں کہا کرتا ہوں حضرت کچھ تو ہوا ہوگا جب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دکھا ہوگا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا دانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار۔ لیکن حضرت جی اسی دے وٹا بیٹھے، اسی کنو کنو نہیں یار بنایا، نہیں بنایا تے انہوں نہیں بنایا، اسی تے وٹا بیٹھے اپنی بات کر رہا ہوں، اسی تے 10 دے نوٹ نو یار بنا لیا۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار بٹھا۔ ساری رات روتے رہے، تیسرا دن آیا پھر چلے گئے، سارا دن اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر، آج بڑے پریشان ہوئے حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج کیا کیا کہ ٹالنا ہے اس کو؟ آج تو ٹالنے کو ہے بھی کچھ نہیں، آج تو اس نے کیا کہ بھیجا تھا جیتے مزدوری دون تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور دی مزدوری کرنی ہے جا کے، آج تو ٹالنے کے لیے بات بھی کوئی نہیں میرے پاس۔ فرماتے میں نے کہا ذکر الہی کرو باہر بیٹھ کے، رات کو جاؤں گا جو سو گئی ہوگی، نہیں آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا،
اللہ 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 یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ اللہ فرماتے اب آدھی رات ہوئی نا، میں نے سمجھا سو گئی ہے، چلتے ہیں گھر، لیکن فرماتے جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رات تو آتی ہے لیکن گھر سے جو ہے نا وہ دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہ آدھی رات کو اس نے چولہا کیسے جلا دیا؟ کہتے پھر خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا چڑھا لیا۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، فرماتے اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، خوشبو بڑی ہے، کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے، مجھ سے لڑی بھی کوئی۔ فرماتے میں حیران ہوں، یہ لڑی کیوں نہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا کیوں نہیں مزدوری کے لیے؟ اس نے نئے کپڑے کدھر سے لے لیے؟ اب فرماتے سوال خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب یا کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کر خود ہی دیکھے۔ اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جو جو درکار تھا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سبزیاں بھی آئی ہیں، گوشت بھی آیا ہے، پھل بھی آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، کپڑے بھی آئے ہیں، درہم بھی آئے ہیں، دینار بھی آئے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ کہنے لگی آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آج اوور ٹائم بھی لگایا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو نہیں تنگ کیا، یہ آج اس نے اپنا بندہ بھیجا تھا، یہ سارا کچھ وہ دے کے گیا ہے۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرا سی گئی اور مجھے آگے سے کہنے لگی حبیب رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا بلکہ آپ کے لیے پیغام بھی آیا آپ کے مالک کا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ اول امد ثنا الہی، جو مالک ہر تھا اس کا نام چتارن والا ہر میدان نہ آتا ہے۔ اور یہ حضرت میں نے کو مذاق نہیں کیا، یہ ہو سکتا ہے اور میں نے حضرت اس کا مشاہدہ کر رکھا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو کچھ لائف سٹائل اس طرح کا تھا کہ والد صاحب کی طرف سے بڑی سختی کا سامنا، کیونکہ ایک لوتا تھا، شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، ایکسٹرا جو ہے نا توجہ، یہاں سے لے کر وہاں تک بھی میں اکیلا نہیں جا سکتا، ہر نعمت ہر آسائش موجود تھی، والد صاحب واقعہ میں تھے، اللہ کا بس دل کرتا تھا ٹیوبل میں نہانے کو، دل کرتا تھا اپنے ہاتھ سے نہ کھیت سے کرنا وہ اکھیڑ کے کھانے کو، دیکھنا مولی کیسے ہوتی ہے، یہ شوق تھے۔ پھر اب جب ہم پڑھنے کے لیے آئے نا لاہور تو وہاں میرے روم میٹ بھی تھے، میرے جو ہے نا وہ کلاس میٹ بھی تھے، حضرت ہم اکٹھے تھے، انہوں نے اپنے گاؤں کی بڑی باتیں سنانی۔ تو ایک دن پروگرام بن گیا گاؤں جانے کا، ہم سیالکوٹ نہیں گئے، ہم ان کے گاؤں سارے شوق پورے کیے، ٹیوبل میں بھی نہائے، گنے بھی، مولیاں بھی، سب کچھ ہی حضرت ہم وہ تھک گئے حضرت ہم۔ جب رات کو عشاء پڑھ کے سوئے کوئی ہوش نہیں ہے حضرت، وہ آنکھ کافی رات کو دیر میں کھلی، اور کھلی کب کہ جب ہمارے کمرے سے شور بلند ہوا، لور لور لور، ہم اٹھ بیٹھے، ایک انجانی شخصیت ہمارے کمرے میں موجود تھی اور ان کے لاہور لاہور کے شور نے ہمیں اٹھا دیا حضرت۔ پہلے تو اس بات پہ پریشان ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے، سارا دن حضرت نے جس سے بھی ملاقات کروائی یہ بندہ ان میں شامل نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ لاہور لاہور کیوں چلا رہا ہے، اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر کمرے میں ہے تو حضرت سے کوئی تعلق ہے تو کمرے میں ہے۔ بہرحال ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، تھکے اتنے تھے کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے لاہور لاہور نے پھر جگہ دیا، پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے، اس کے لاہور لاہور نے پھر جگہ دیا، پھر نہیں نیند آئی، پھر ساری رات حضرت پہ غصہ ہی آیا کہ بھائی عجیب حضرت نے یہ کام کروایا، بھائی اگر منع کرنا تھا تو صاف کہہ دیتے بھائی نہیں میرے گھر میں جگہ اگوں نہ آئی ہو، یہاں ہم چلے جاتے، یہ کیا کروایا۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے میں حضرت کو سائٹ پہ لے گیا، میں نے کہا حضرت کی کیتا جا رات، کہنے لگے کی ہو جائے، میں وہ کیا رات کو ناگہانی آفت حاضر،
ساری رات اس نے سونے نہیں دیا، لاہور لاہور وہ چلاتا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ آفت نہیں کوئی بھی، میرے برادر اکبر ہیں، میں اپنے جملوں پہ پشیمان ہوں۔ میں نے کہا میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت اصل میں میرے بھائی ایک بس میں کنڈکٹر ہے، وہ یہ روز نہ اپنی جو بس ہے نا یہ گاؤں سے لاہور لے کے جاتے ہیں، اور جب تک لاہور نہیں نہ آتا یہ کہتے رہتے ہیں لاہور لاہور لاہور۔ اب لاہور لاہور کر کے لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ سو بھی جائیں نا تو ان کی زبان پہ لاہور لاہور جاری رہتا ہے۔ تو ہم تو عادی ہو چکے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا، مجھے نہیں تھا کہ بھائی رات کو لوٹ آئیں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی نے رات کو آنا تو میں ان کے لیے کہیں اور بندوبست کرتا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ واقع ہوتا۔ تو آ گئے، تو اس دن میں نے پھر سیکھا، میں نے کہا مولوی سلیمان اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو رات کو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر ہیں یا رسول ہیں حق سے ہیں۔ یا اگر بندہ سارا دن حضرت لاہور لاہور کرے تو رات کو سوتے میں بھی زبان پہ لاہور لاہور جاری رہتا ہے، تو پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے اور رات کو جب وہ سوئیں تو اس کی زبان پہ اللہ اللہ جاری نہ ہو۔ لیکن کرے تو صحیح، کوئی کرے تو صحیح ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس لیے بھائی وقت ہے کر لو، آج وقت کر لو، اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت یہ اللہ اللہ کر کے ہوتا کیا ہے۔ یہاں ایم این اے کے نام میں پاور ہے یا ایم پی اے کے نام میں پاور ہے، تو قربان جاؤں پھر اس کے نام پاک کا کیا کہنا ہے کہ جتنی طاقتیں ہیں ہی اس کے نام مبارک۔ پتہ نہیں آپ کس کے پاس بیٹھ گئے ہو، کہاں سے آپ نے کو نمی پٹی کو نما سبق پڑھ لیا ہے۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے سبق یہ پڑھا ہے کیا، دل یاد لئی بنایا ہے۔ ہم نے تو سبق یہ پڑھے ہیں بزرگ سے، حضرت پاس بیٹھے ہوں انہوں نے تو سبق یہ پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے۔ کہا نہیں جی، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان۔ دیکھو نا، اور یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف وہ لکھ ہی دیا، نہیں کر کے بھی دکھایا۔ جب آ گیا نا معاملہ کوئی کہ جی وہ نواب کے لیے کچھ لکھ دیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کیا آگیا کروں مدح اہل دول رضا، اس بلا میں پڑے میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ۔ احمد رضا نے صرف لکھ نہیں دیا، احمد رضا نے کر کے بھی بتایا ہے، دہن میں زبان تمہارے آئے، صرف لکھ نہیں دیا احمد رضا نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ فرمایا احمد رضا کی زبان یا قلم غیروں کے لیے نہیں ہے، کرے مدح اہل کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب پیار کا طالب بھی کوئی نہیں، دنیا داری مادیت پرستی کا غلبہ ہے، ساری کی ساری توجہ دنیا کی جانب ہے، یار کا طالب ہے ہی۔ اس لیے وہ اپنا آپ تبدیل کریں،
ہم اپنا آٹو اور خوب اللہ کرنے کا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، ذکر نہیں کرنا یعنی سرسری سا ذکر کر، بلکہ کیا فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے. فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اٹھتے کرنا ہے، بیٹھتے کرنا ہے، صبح کرنا ہے، دوپہر کو کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، دل میں کرنا ہے، خیال میں کرنا ہے، سونے سے پہلے کرنا ہے. اللہم باسمک اموت و احیا، جیسے ہی اٹھنا پھر کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. بلکہ اتنا کرنا تو سو بھی جائے لیکن پھر بھی تیری زبان پر ہمارے ذکر جاری رہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے. میں اتنا تو سو بھی جائے لیکن اب تو اللہ معاف کرے، اب تو حضرت جی بیڑے گھر کو گئے جناب. اب تو فیس بک کیا، یوٹیوب کیا جناب، وظیفے پہ وظیفہ چل رہے جناب. میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اتنے لاکھ آ گئے، میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اتنے لاکھ آ گئے. میں کہتا ہوں حضرت جی کبھی وہ بھی تو وقت آئے نا جب فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ بھی وظیفے چلیں. میں وظیفہ پڑھیا تو مینوں یار مل گیا. یار کا طالب ہی کوئی نہیں حضرت، کوئی یار کا طالب ہو تو اس طرح کے وظیفے چلے نا. چاہیے سب کو پہلے نا کھوتے گھوڑے مجھاں بچے کٹڑے ٹرالیاں ریڑے سب کو چاہیے ہی ہے. اس لیے وظیفے بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک. جس دن ہم اس ذات کے طالب ہو جائیں گے پھر یوٹیوب اور فیس بک پہ اس طرح کے وظیفے بھی چلا کریں گے. میں نے یہ پڑھا اور مجھے یار مل گیا. یہ دکھا نا یہ